السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل پوڈ کاسٹ اور میں آپ کا ہوسٹ محمود فاروقی۔ آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا اسلام کے لیے رحمت ہے یا پھر فتنہ؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کے جو مثبت اثرات دکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں کئی بار اس کے منفی پہلو بھی دکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے آج کے گیسٹ بھائی تنویر احمد کا، جو ایک سماجی رہنما ہے، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تنویر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر بھائی، آج کے دور میں اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ رکنے والی بات نہیں ہے۔ جہاں پر ہمیں سوشل میڈیا کا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، وہیں پر ہمیں کئی بار اس کا نیگیٹو رسپانس بھی ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے سوشل میڈیا کتنی اہم چیز ہے، اور آج کے دور میں ہمیں سوشل میڈیا کو کس نظر سے لینا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ الحمدللہ محمود فاروقی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے کیا چاہوں جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا اس دور میں ایک آزمائش بھی ہے اور یہی نعمت بھی ہے۔ جی، نعمت اس حوالے سے ہے کہ آپ اس کا اگر پازیٹیو مثبت جو راستہ ہے وہ اگر اختیار کریں گے، اس کے فوائد بے تحاشا۔ بالکل۔ اور سوشل میڈیا بیسکلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تجارت اور اسی طرح جو ہے لین دین کے معاملات ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے لوگوں سے ہاؤ لو ہے، اور دینی ایکٹیویٹیز ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ مگر جو ہے اگر اس کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھا جائے تو اس سے جو ہے اس میں جو ہے زیادہ تر فتنے کا جو ہے اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی مارکیٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے جو ہے چلانے کے آداب آنے چاہیے۔ جی، اس کے ٹولس آنے چاہیے۔ لائک جیسے کمپیوٹر آیا تو پہلے لوگوں نے کمپیوٹر کو سیکھا کہ بھئی یہ آن کیسے ہوتا ہے، آف کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو اس کو جو آپریٹ کس طرح کیا جاتا ہے پہلے سیکھا جاتا ہے، اور اس کی حد مقرر کی جاتی ہے، اس کے بعد آدمی اس کو جو ہے آپریٹ کرتا ہے۔ اور سوشل میڈیا ایک ایسی زندگی ہے یہاں کے جو ہے اس کے اندر چونکہ دوسرے وقت بھی یہ کہنا چاہیے کہ انکر اور جاہل ایک جگہ جمع ہے۔ بالکل بالکل۔ اور سامنے والا بندہ جو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مذہبی اسکالر ہے یا کوئی دنیاوی لائن کی کوئی آپ کو ایسی چیز بتایا جا رہا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو پوائنٹ کمنٹس وغیرہ پاس کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں، وہ اس کا جو ہے پازیٹیو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہے دور اندیش جو ہے نتائج بھی واپس کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سوشل میڈیا کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے جو میں آپ سے کروں۔ بحیثیت مسلمان وہی بات یہی آ رہی تھی، اگر اس کے جو ہے مثبت پہلو اختیار کر لیں، اس سے ہم بہت ساری چیزیں دی کی ترویج کر سکتے ہیں۔ بالکل قرآن کی جو ہے ترجمے کو عام کر سکتے ہیں، اور قرآن کی جو آیات وغیرہ ہیں جو مختلف موضوعات پہ ہیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، اور خاص طور پہ ان آیات کو، جن آیات جو سورہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس چیزوں نے ہم جو ہے عام کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور حدیث وغیرہ کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی تبلیغ کا ذکر کیا، تو سوشل میڈیا پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کس پیمانے پہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بیسکلی طور پہ اگر دعوت و تبلیغ، ویسے تو ہر وہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی کو دین کی دعوت دے، وہ دعوت کے زمرے میں آتی ہے۔ جی، جیسے اگر کوئی استاد ہے کسی بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بھی تبلیغ ہے، اور کوئی مدرس اپنے مدرسے میں اگر درس و تدریس کر رہا ہے تو وہ بھی تبلیغ ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی مناظر کی لائن سے محنت کرتا ہے تو وہ بھی تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے خیر کے کام ہیں وہ سارے دعوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مگر چونکہ آج کل کے دور میں ایک عام مجمع، بہت بڑا مجمع، جو باہر جو عمومی جو مجمع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، جو لوگ مدرسے سے دور ہیں اور علماء کرام سے دور ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دعوت و تبلیغ جیسا بہت زبردست ایک جماعت ہے جس کے ذریعے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا سوشل میڈیا، تو دوسرے لفظ نے کی ترتیب بھی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ تو کر سکتے ہیں، دعوت تو دے سکتے ہیں، دعوت پہنچ بھی جاتی ہے، مگر دعوت کا اصل مقصد ہے اس کی جو ذیل میں آتی ہے، جو قربانی آتی ہے، جیسے گھر کو چھوڑنا، جیسے اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اور اپنے بزنس کے معاملات کو چھوڑنا،
یعنی کہ یہ قربانی دعوت کا جو کام ہے وہ قربانی دیں گے. قربانی دینے کے بعد جو چیزیں عمل میں آتی ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. مگر سوشل میڈیا میں ہم دعوت تو دے سکتے ہیں مگر اس کے ذیل میں جو قربانی ہے وہ قربانی رہ جاتی ہے. تو آج کے دور میں ہمارا ایک نوجوان طبقہ اکثر اپنے 24 گھنٹے کا ایک تہائی حصہ، میں کہوں گا بلکہ آدھا حصہ، وہ سوشل میڈیا پر صرف کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ یہ ہم نے گفتگو کری، لیکن اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں آپ پہ کیا کہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک منڈی ہے. منڈی ہے، اس میں بھیڑ بکری سارے چر رہے ہیں. بالکل چل رہے ہیں، بات ہے اور اس کے اندر اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ علماء کرام سے رابطے کریں. بالکل. اور علماء کرام کون سے والے جنہوں نے 8 سال مدرسے میں لگائے، ماں کہتا ہے جی 8 سال جو ہے نا جن کے پاس باقاعدہ پراپر جو ہے نا ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہیں، اور ان کے استاد بھی جو ہے نا معتبر بھی ہیں اور مشہور بھی. مگر آج کل چونکہ سوشل میڈیا میں نام نہاد مذہبی اسکالر بالکل اور لبرلز قسم کے لوگ آئے ہوئے جو کہیں ڈاکٹر کی صورت میں، کہیں انجینئر کی صورت میں، جی اور کہیں جو ہے یعنی کہ کسی بھی مذہبی کارڈ کا نام لے کے نوجوانوں کو یوں سمجھ لے کہ گمراہ کر رہے ہیں. بات ہے تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ اگر سوشل میڈیا ایک کھلی ہوئی جگہ ہے، یہاں پہ بھیڑ بکری کی طرح لوگ چل رہے ہیں، اور یہاں ہے جو ہے نا لوگ جو ہے نوجوان چونکہ اپنے علماء کرام سے دور ہیں، اور دوری کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، اور نوجوان جو ہے نا دنیا کی چیزوں میں منوق ہے. اگر کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر علماء کرام سے ٹچ رہتے ہوئے اگر سوشل میڈیا کو استعمال کریں تو وہ بہت کچھ اس کے جو ہے مثبت نتائج اخذ کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا نوجوان 24 گھنٹے میں اپنا ایک تہائی حصہ بلکہ آدھا حصہ سوشل میڈیا پر ضائع کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت جو سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے یہ ضیاء کے زمرے میں شمار ہوگا یا پھر نہیں؟ یہ ضیاء کی صورت میں اس وقت شمار ہوگا جب ہم اس کا استعمال نگیٹیو رکھیں گے. اور اگر ہم اس کا استعمال مثبت رکھیں، ایک ٹائم پیریڈ بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں کہ میں دن میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ یوز کروں گا، اور جو چیز بھی یوز کروں گا اس سے آپ سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور ایک ایول کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس منی نہیں، کیونکہ ہر کوئی سیکھنے کے لیے منی چاہیے، اس کو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں. مگر آج الحمدللہ یوٹیوب میں یا اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کسی چیز کو بھی کھول تو آپ اس کے اندر ہر ٹیچر وغیرہ موجود ہیں، اور آپ اس کو گھر بیٹھے باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں. لائک چائنیز لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، اور دنیاوی لائک ہے جیسے کامرس ہے یا اکنامکس ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہو آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کو ایک سے کیوں نہ ٹیچر بھی ملیں گے، اور آپ گھر بیٹھے، میں سمجھتا ہوں اگر 100 نہ صحیح تو کم سے کم 60% آپ گھر بیٹھے اس چیز کو لے سکتے ہیں، اور آپ کو کسی استاد کی اور زیادہ منی خرچ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. آج کے دور میں جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں، جتنے بھی ویلفیئرز ہیں، تو وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. تو ان کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، مجبوری مدد کرنا نہیں ہے، مدد کرنے کے بعد فوٹو پر ویڈیوز بنانا ہے، کیونکہ ان کا جو بھی ڈونر ہوتا ہے ان کو ظاہر سی بات ہے ویڈیوز اور فوٹو سینڈ کرنی ہوتی ہے. کبھی آپ وہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اپنا پیسہ دے رہا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ میرا پیسہ کہاں لگا ہے. تو آج کے دور میں فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے ڈونر کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے. لیکن آج کے دور میں نام نہاد انفلوئنسر جو اپنا 5 یا 10 روپے بھی وہ بریانی میں 50-60 روپے خرچ کر کے کسی غریب کو دیتے ہیں اور فوٹو لازمی کے چاہتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہے، یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گا، شوق کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے بہبود بھائی، بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ڈونیٹر ہے نا، پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ خود ایسے لوگوں کو عکس کرے، خود ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اگر دے سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بل پر اگر اس میں نہیں دیے، کسی کو اعتماد کر کے اس نے دے دیا، ڈونیشن دے دیا، تو 2-4 تصویر کی حد تک تو چلے گزارا ہے.
مجبوری ہے میں جو مطلب خدمت کر رہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ایماندار ثابت کرنے کے لیے ڈونیٹر کے سامنے اچھی بات ہے، مگر چونکہ آج کل کا ایک ماحول عمومی ماحول بن چکا ہے اور اس کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، پھر مشہوری کے لیے وہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کا مقصد نہ مشہوری ہوتا ہے اور نہ کوئی اور پرپز ہوتا ہے، بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا نظر آ دوں میں کیا کھا رہا ہوں۔ لائک جیسے اس کے اندر میں آپ کو ایسے عمومی بات کر رہا ہوں کہ ابھی رمضان مبارک قریب ہی گزرا، جی اب ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا رمضان میں جو ہے نا وہاں 2 دریا جا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ افطاری کرتے ہیں، پھر اس کی تصویریں بناتے ہیں، پھر اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں چلاتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ جی تو اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس سے مفہوم بھی ہے، مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی سر آپ بازار سے کچھ لیتے ہیں خریدتے بھی ہیں تو اس کو جو ہے نا کسی تھیلے میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز میں لے کر آئیں تاکہ آپ کا پڑوسی اس کو نہ دیکھے یا اس کے چھلکے بھی بعد نہیں پھینکے، کیوں ہو سکتا ہے وہ بہت دیر سے بھوکا ہو یا اس کے بعد وہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے لفظ میں آ کے یہ ہے کہ آج تک تو یہ ساری چیزیں صلاحیت کر چکی ہے، لائک داڑھی ڈوبی والے مولوی حضرات بھی تھوڑا سا اس سے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ بھائی اسے تصویر کھینچتے ہیں اور کھینچتے اس کو لگاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہوں مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور میں اپنے دوستوں کو بھی اس چیز کی جو ہے دعوت دوں گا کہ وہ بھی اس چیز سے پرہیز کرے، اجتناب پر۔ لاکھوں کروڑوں لوگ سوشل میڈیا کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں اور تقریباً لاکھوں میں ہوں گے جو بنا رہے ہیں اور کروڑوں میں ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا ایسی تدابیر اختیار کرنے کی انہیں دعوت دیں گے، انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں کہ وہ اپنی زندگی میں کافی بدلاؤ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ہے نا اگر آپ اس کو مثبت پازیٹیو طریقے سے اگر چلائیں نا، لوگ کہتے ہیں ابھی جیسے بائیکاٹ کا وقت چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا یہ بھی انہی لوگوں کا ہے، یونوپی انہی لوگوں کا ہے، فلاں بھی انہی لوگوں کا ہے، تو پہلے آپ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی میں مثال آپ کو یوں دے دوں، جیسے آپ سامنے والے نا کوئی ایسا ٹولس بنایا ہوا ہے آپ کو مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے اور وہ یعنی کہ جیسے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ویپن، جیسے سامنے میں اب وہ مقالبے کوئی ایسا ویپن آپ کو دے دیا، معاشرے میں صلاحیت کر چکا ہے، تو ہے تو یہ ویپن اسی کا، مگر اسی ویپن کو اگر ہم اسی کے اوپر استعمال کر لیں، اسی نور نور ہو جائے گا۔ تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا ہے، مگر اس کے ذریعے سے ہم پازیٹیو چیزیں جو ہے نا مارکیٹ پہ لے کر آ جائیں اور جو ہے نا اپنے نوجوان لڑکوں کو اور اسی طرح جو ہے معاشرے کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ویپن تو انہوں نے ہمارے مخالف کے لیے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بنایا تھا، مگر جو ہے یہ ویپن سمجھ لو انہی کے خلاف استعمال۔ جن کا ہتھیار ہے انہیں پر آپ استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ تو آج کے دور میں جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو اسلامی آداب کا وہ کس طریقے سے خیال رکھیں اور اسلامی آداب کہاں کہاں پر لاگو ہوتے ہیں، اس پر آپ ادا کہنا۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں جو جمہور علماء کرام، ایسے علماء کرام جو بڑے بڑے علماء کرام، ان سے جو ہے ہمیں جا کے مشورہ لینا چاہیے، اور مشورہ لینے جیسے ہم اپنے دنیاوی کام میں جو ہے نا دنیا دار لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں دکان کھول رہا ہوں یا میں کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کس طریقے سے چلنا چاہیے، تو یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے نا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جمہور علماء کرام یا جو منجے ہوئے لوگ ہیں اس لائن کے، ان سے جا کے ہمیں مشورہ لینا چاہیے کہ بھائی ہم اس چیز کو کس طرح مفید پہلو میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو، ہمارے جو ہے نا یعنی کہ سب کو فائدہ ہو، جو ہمارے ملک کے اندر جتنے رہنے والے اور جتنے بھی ہیں کہ یوں سمجھ لیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں ہم دامدن ہیں، تو آپ سامعین کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ سامعین کے لیے بس اس میں یہ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا دیکھیں یہ فائدے کی بھی چیز ہے، اور زیادہ تر اس کی جو نتائج ہے نا وہ زیادہ تر یہ اس میں جو ہے نا 99% جو ہے نا ہم خاص طور میں سمجھتا ہوں ایشیائی ممالک کے لوگ یہ جو ہے نا ملکی چیزوں کی طرف زیادہ ان کا لگاؤ، جبکہ جو ہمارے مخالفین ہیں
وہ ان کا جو ہے نا ان کا ایک سوچی سمجھی کی اسکیم ہے، انہوں نے اس کو بنایا ہے اسی لیے کہ مسلمان اپنے وقت کا ضیاع کرے اور مسلمان جو ہے نا دیگر یعنی کہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ مگن رہے، اور اپنی اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو ان کی جو سیرت اس کو بھول جائے اور بے دین ہو جائے۔ تو لہٰذا میری تو گزارش ہے سامعین کے لیے کہ بھائی ہم اس کے لیے نا مثبت پیروی اختیار کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ چلیں آپ سے آخری سوال یہ ہوگا میرا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے اچھا ایک سوال پوچھا کہ نا مجھے اپنے نوجوانوں سے نا ایک چیز کا گلہ ہے۔ کیا ڈیل ہے؟ وہ گلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں نا ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اب جیسے لائک ٹک ٹاک ہے، اب ٹک ٹاک ہے، اب آپ اٹھا کے دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے سے اپنے مذہب اپنے مسلک اور یعنی کہ ایسی چیزیں جو اسلام کے اندر نہیں اس کی وہ ترویج کرنے کے لیے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ فنی طریقے سے کر رہے ہیں اور جو ہے نا ڈرامائی صورت میں کر رہے ہیں یا کوئی کلپ بنا کے کر رہے ہیں، شارٹ کلپ بنا کے کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت یا صحابیال کی سیرت یا ان کی زندگی کے بارے میں یا اسی طرح دین کے مختلف شعبے ہیں اس کے بارے میں یا اور دیگر چیزیں جو دین کی اس کی آپ ترویج کر سکتے ہیں۔ بھلے آپ فنی کریں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کرکٹ چھوڑ دیں یا آپ دیگر چیزیں چھوڑ دیں، نہیں، آپ کریں، آپ کرکٹ کھیلیں اور دیگر جو نوجوان جو کرتے ہیں وہ بھی بے شک کریں اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں، مگر اگر آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے جو ہے نا اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا دین کی تبلیغ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کی دیگر چیزوں کو ضرور بغور مطلع کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ تو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا اور اس میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی غلطی دکھی ہے تو کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی رائے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی سا بھی پارٹ اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے سرکل میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔